لیکن سر ڈیٹا کتنا خوفناک ہے کہ 50% ہارٹ اٹیک پیشنٹس جو ہیں اس ملک میں وہ 49 ایئرس سے ینگر ہوتے ہیں، اور 12 سے 15% ایسے ہیں جن کی عمر 40 سے کم ہوتی ہے. سو 40 to 50 جو ایج بریکٹ ہے نا آپ کی، اس میں آدھے ہاف آف دا ہارٹ اٹیکس ان دا ورلڈ ان پاکستان وہ اس ایج پہ ہوتی ہے. یہ اس ساری اسٹڈی نے ایک فائنڈنگ نکالی ہے. اس کے علاوہ ظاہر ہے اس کے اندر پھر بہت ساری چیزیں ہیں کہ پاکستان کے اندر اسموکنگ، پور لائف سٹائل، اوبیسٹی، آپ کی اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ اس چیز کو بہت کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. ایکسرسائز آپ کو پتہ ہے کتنی ضروری چیز ہے. اسموکنگ ایک یہاں پہ مسئلہ ہے، دنیا بھر کے اندر ہے، پاکستان میں شاید ایک حد تک زیادہ ہے. اس ساری چیز کنٹریبیوٹ کری ہے. لیکن ینگر جو آپ کی لاٹ ہے، مطلب کسی کو بندہ 45 46 ایئر اولڈ جو ہوتا ہے اس کو آج کل کے زمانے میں ینگ سمجھا جاتا ہے، اس کو بزرگ تو نہیں مانا جاتا. تو اس ایج پہ آپ سب سے اس ملک میں سسیپٹیبل ہیں کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہوگا اکارڈنگ ٹو دس اسٹڈی. تو اس کے اوپر سے تھوڑی ہم بات کریں گے آج. جی بالکل. ایک تو یہ ڈیٹا بہت خوفناک ہے، دوسرا کنسیڈرنگ کہ جتنی ینگر ایج میں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اتنا ہی عموماً وہ سخت ہوتا ہے، باڈی کے لیے برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، یہ بھی ہمیں اندازہ ہے. تو اس لیے یہ ایک اور زیادہ تشویشناک بات ہے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ بہت سارے کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہوتے ہیں، اس میں لیک آف ایکٹیویٹی سے لے کے، سٹریس سے لے کے، ڈائٹ سے لے کے، ماحولیات سے لے کے کہ آپ آب و ہوا، بہت ساری چیزیں. اچھا، اب اس میں ظاہر بڑا وسیع ٹاپک ہے، اور ایسے نہیں ہے کہ ہم کوئی گیان دے رہے ہیں، لوگوں کو لیکچر دے رہے ہیں. ہم لاؤڈ تھنکنگ کر رہے ہیں، اپنے لیے کر رہے ہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے جو مجھے آپ کو ہو سکتی ہے اثر انداز ہمارے پہ کرتی ہے. اچھا، اس میں سے کچھ چیزیں جن پہ ہمارا بس نہیں چلتا وہ ماحولیاتی آلودگی ہے. مطلب میں اور آپ انفرادی طور پہ تو ہوا یا پانی صاف نہیں کر سکتے، یہ تو اجتماعی طور پر ہوگا، حکومتی لیول پر ہوگا، بلکہ شاید 2-3 ممالک مل کے محنت کریں گے تو ہوگا. پھر آ جاتی ہے ایکٹیویٹی. اچھا، اب ایکٹیویٹی میں بھی اسی طرح ہے کہ مطلب بڑی اچھی بات ہے اگر کوئی بندہ افورڈ کرتا ہے کہ وہ جم جائے. مطلب یہ افورڈ کرنا میں اس لیے کہتا ہوں کہ جم تو مہنگا سستا ہر طرح کا ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب آپ نے وقت نکال سکتے ہیں اپنے کام میں سے. تو اگر وہ نہیں کر سکتے تو اپنے جو ڈیلی لائف سٹائل ہے اس کے اندر ایکٹیویٹی، مطلب اگر آپ کے دفتر میں لفٹ لگی ہوئی ہے پھر بھی اگر آپ سیڑھیوں کا استعمال کریں تو اس سے ایک بیسیکلی ایکٹیویٹی ایڈ ہو گئی ہے. اگر آپ ڈیسک جاب ہے آپ کی اور آپ آدھے گھنٹے بعد ایک چھوٹا سا مطلب اپنے آفس کے اندر ہی چکر لگا لیں تو آپ کا اس سے ایکٹیویٹی ایڈ ہو جاتی ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہم کر سکتے ہیں اگر جم یا سپورٹس کا وقت نہیں بھی نکل سکتا. تیسری چیز سٹریس ہے. اب اگین میرے خیال ہے جس طرح ماحولیاتی آلودگی ہے اسی طرح سٹریس کا بھی کوئی اس علاج ایز سچ ہے نہیں، سوائے اس کے کہ ظاہر ہے اللہ کو یاد کریں، یا اس کے علاوہ کوئی میڈیٹیشن آپ کر سکتے ہیں تو وہ کر لیں. پھر آخر میں آ جاتی ہے ڈائٹ. سو ڈائٹ کا معاملہ یہ ہے کہ جو ہیلدی ڈائٹ ہے وہ اتنی ایکسپینسو ہے کہ میرے خیال میں 98% آف پاکستانیز افورڈ نہیں کر سکتے کہ جس طرح کی آپ کو خوراک کھانی چاہیے. تو اب جب وہ ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے تو کیا کریں؟ مطلب ہم سیڈ آئلز لیتے ہیں، ہم اور اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں جو کہ صحت کے لیے اچھی نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم اچھے آئلز کی طرف جائیں، اچھی چیزوں کی طرف جائیں تو وہ شاید ہم افورڈ ہی نہیں کرتے. سو اگین اس کا حل صرف یہ ہے کہ ہم اپنی باڈی کو کم کھانے کی عادت ڈالیں، کیونکہ باڈی ایک ایسی چیز ہے کہ آپ نے اس کو عادت ڈال دی، اگر زیادہ کھانے کی تو وہ زیادہ مانگے گی، کم کی عادت ڈالی تو کم پہ بھی اس کا بڑا اچھا گزارا ہوتا ہے. سو اگر ہم اپنی ڈائٹ امپروو نہیں کر سکتے تو پھر خراب ڈائٹ کو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کی مقدار کم کر دیں. سو یہ چیزیں ہیں آن دا ٹاپ آف مائی ہیڈ جس سے شاید یہ جو ہمارا یہ جو ڈیٹا آپ نے شو کیا ہے وہ شاید اس کے کچھ سال ایکسٹینڈ ہو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.